کیا شریک حیات کو اپنا ماضی بتانا چاہیے؟ اور اگر آج ماضی پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں فلسفے کے بارے میں بات کی تھی کہ فلسفہ کیا کہتا ہے آپ کے ماضی کے بارے میں، آپ کا ذاتی ماضی کیا ہوتا ہے اور آپ کا ریلیونٹ ماضی کیا ہوتا ہے۔ فلسفے کے مطابق اس طرح کے دو مختلف ماضی نہیں ہوتے، ان دونوں ماضی کا آپ کے پارٹنر کو پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج آپ کا جو حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے جو ماضی نے آپ کو ٹریٹ کیا، آپ کے اندر جو زندگی کے اندر تبدیلیاں آئی وہ اسی وجہ سے آئی کہ آپ کی چوائسیز کیا تھی۔ آپ امیر تھے، آپ غریب تھے، وہاں پر کہاں کہاں پر آپ نے سلیکشن کی، کس کرائٹیریا کے بیس پر آج آپ کی زندگی ویسے بن چکی ہے۔ اب زندگی کے اندر دوبارہ جب آپ کو اتھارٹی ملے گی، پاور ملے گی، پیسہ ملے گا، آپ کا رد عمل اسی طرح ہوگا جیسا آپ کا ماضی میں تھا۔ تو فلسفہ کہتا ہے کہ یہ تمام ماضی ریلیونٹ ہو یا ذاتی ہو، اس کو الگ الگ نہیں رکھنا چاہیے اور تمام کا تمام آپ کے شریک حیات کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو سائیکالوجی ہے اور مذہب ہے وہ ریلیونٹ ماضی کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جس کا تعلق میرے شریک حیات سے ہے۔ مذہب کے اندر دو اسکول آف تھاٹس ہیں۔ ایک پہلا ہے جو کہتا ہے کہ اگر میں نے ایک خامی ہے میری زندگی میں نے غلطیاں کی ہیں اور اس عیب کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا ہے، تو میں کسی اور شخص کو یہ بات کیوں بتاؤں؟ تو یہ ذاتی ماضی کے بارے میں ہے کہ اگر میرے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں اس زندگی میں اور میری چوائسیز بھی غلط تھی، میں نے غلط کام کیے ہیں، اس سے میں نے توبہ کر لی، معافی کر لی، میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کسی تیسرے کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو نکاح ہے، کسی کے ساتھ رشتے میں جڑنا ہے، وہ خالی ایک جسمانی تعلق نہیں ہے، فائنینشیل اگریمنٹ نہیں ہے، وہ بھروسے پہ بنتا ہے، سکون پہ بنتا ہے، رحمت پہ بنتا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر آپ کسی چیز کو چھپا لیتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی میں سکون ملے گا؟ اور اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کبھی، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی میں سکون رہے؟ اب یہاں پر بہت سے پرائیویٹ ماضی یا ذاتی ماضی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ میرے رشتے ہیں، میری اولاد ہے، میں نے بہت ساری فائنینشیل ڈیسیجنز ہیں، ایموشنل کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو میں شاید پرائیویٹ سمجھتا ہوں، لیکن مذہب کے اندر دو چیزوں کے اوپر یہ تمام ماضی کے پارٹنر کو بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے، ان دو پوائنٹس پہ رہتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے ماضی کی وجہ سے آپ کا جو شریک ہاتھ ہے اس کے مستقبل کے حق کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ یعنی ایک آپ کی اولاد ہے، پہلے سے آپ کے بزنس لونز ہیں، آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسی ڈیسیجنز ہیں جس کے اندر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں، یا آپ کا گھر آپ کا اپنا نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فیوچر میں جو آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا شریک ہاتھ ہے، اس کے حق کے اوپر کوئی نہ کوئی فرق پڑے گا۔ یہ چیزیں پتہ ہونا ضروری ہیں آپ کے شریک حیات کو۔ جو دوسرا ہے جس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، وہ ہے اگر آج یہ ماضی پتہ چل جائے، میری پرسنل انفارمیشن ہو، میری ذاتی چیزیں ہوں، ان کے بارے میں میرا شریک حیات جانتا ہو، تو کیا آج بھی اس کی سلیکشن وہ ہوگی یا نہیں؟ یہ سلیکشن کرائٹیریا کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بتا دے کہ اس عورت کی عمر جو ہے یہ 5 سال بڑی ہے، اس کے جینیٹکلی ان کے فیملی کے اندر کوئی ڈیزیز ہے، یہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے، یا اس کا ایموشنلی طور پہ اس کا تعلق ہے کسی کے ساتھ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میرا سلیکشن کرائٹیریا تبدیل کر سکتی ہیں۔ تو مذہب کے اندر ان دو چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اگر اس کو بھی شارٹ لسٹ کر دیں تو صرف دھوکے کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں جب چھوٹا تھا تو ایک ہمارے محلے میں ایک شادی ہوئی جس کے اندر مشہور تھا کہ لڑکے والوں نے کوئی اور تصویر دکھائی، لڑکی والوں نے بھی کوئی اور تصویر دکھائی اور کسی اور لڑکی سے ملوایا، اور جب شادی ہوئی تو دو مختلف لڑکے اور لڑکی کی کر دی۔ تو بعد میں زندگی چلتی رہی، وہ ساتھ ہی رہ رہے تھے، لیکن محلے کے اندر یہ بات مشہور تھی۔ دھوکے کی بنیاد پر رشتہ ہوتا ہے، شادی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں پر دونوں سائیڈوں سے دھوکہ بہت عام ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور خاص طور پہ جو پرسنل ڈیٹیل کے بارے میں ہے کہ عمر ہے، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کے جینیٹک کوئی ڈیزیز ہیں، بیماریاں ہیں، یا جیسے کوئی لڑکی ہے جس کو بعد میں لڑکا بن گئی، یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں بہت ذاتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کا پارٹنر اور اس کی سلیکشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو شادی کا پریشر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پریشر ختم ہو جائے، بعد کی جو زندگی ہے اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے گھسیٹ لیں گے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، ہم اس کو کھینچ ہی لیں گے۔ یعنی یہاں پر یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ دھوکہ
اس کو یعنی دھوکہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے اور دونوں سائڈیں ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، سائیکالوجی کے اندر اس کی اپروچ بہت مختلف ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے اگر میں نے 20 سے 25 سال کسی کو کوئی چیز نہیں بتائی اور شادی میں بھی زندگی گزار رہی ہوں، 15-20 سال اور ہو گئے، 40 سال کی عمر میں اتنا رشتہ گزر چکا ہے، اب بتا دوں یا نہیں؟ یعنی یہ جو پین آف سائلنس ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اب زندگی کے اندر اسی تمام طرح کے سیکرٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، یا جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں اس کو یہ بات بتا دوں؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ اگر آپ اپنا ماضی بتا بھی دیں، تمام کی تمام چیزیں، تمام انفارمیشن بتا بھی دیں، تو دوسرا شخص پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ کہتا ہے کہ یہ جو ماضی کا جاننا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ نے کیا کیا اور کیا کیا آپ کے پاس آپشنز تھی اور آپ کا ایکشن کیا تھا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میری انسیکیورٹیز کے بارے میں ہیں۔ میرا قد چھوٹا ہے، میرا رنگ سانولا ہے، میرے پاس پیسے کم ہیں، میں غریب ہوں، میں دکھتا اچھا نہیں ہوں، یہ میری انسیکیورٹیز ہیں۔ میں آپ کا ماضی جاننا چاہتا ہوں، اس کے اندر اگر میرا شریک حیات مجھے بتائے کہ میرا ٹام کروز سے رشتہ ہونے والا تھا لیکن نہیں ہو سکا، میری شادی تم سے ہو گئی ہے، یعنی یہ جو جملہ ہے شاید بہت سے لوگوں کو عام سا لگے، لیکن جس کی زندگی میں انسیکیورٹیز ہیں اسے لگے گا کہ میں فرسٹ چوائس نہیں ہوں، یعنی جب کچھ نہیں ملا تو مجھ پر کمپرومائز کیا گیا، میں کافی نہیں ہوں اس کی زندگی میں، اور ہو سکتا ہے کبھی بھی کافی نہ ہوں۔ یعنی یہاں پر جو میری انسیکیورٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ میں اسے ریٹرو ایکٹیو جیلسی میں چلا جاتا ہوں۔ میں اب جاؤں گا، جا کے پروفائل دیکھوں گا کہ یہ جو پرانا کوئی شخص تھا، اس کی زندگی کے اندر یہ آج کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، مجھ سے زیادہ امیر ہے یا نہیں ہے، دکھتا اچھا ہے یا نہیں۔ یعنی میں وہ تمام چیزیں کمپیئر کروں گا جو در حقیقت میری اپنی انسیکیورٹیز ہیں۔ یعنی یہاں پر میرا کسی کا ماضی جاننا ضروری نہیں ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی کی تمام ڈیٹیلز لے لوں گا تو مجھے ٹرسٹ مل جائے گا، مجھے بھروسہ مل جائے گا۔ ہم زندگی صرف دوسرے کی جاننا چاہتے ہیں تجسس کے لیے، جاسوسی کے لیے، مینیپولیشن کے لیے، اور اسی طرح ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب ایک امیچور شخص کو یہ تمام انفارمیشن مل جائے گی، وہ تمام انفارمیشن کا وقتاً فوقتاً استعمال کرے گا جب بھی وہ اتھارٹی میں ہوگا۔ وہ آپ کو بتائے گا، جتائے گا کہ آپ کا پہلے اس طرح کا رشتہ تھا، آپ کا کریکٹر اس طرح کا ہے، آپ نے فائنینشیل ڈیسیجن ایسے لی تھی، آپ ہمیشہ ایسے ڈیسیجن لیتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر پہلے سے بھی کوئی تھا، آپ نے مجھے صرف کمپرومائز کے طور پہ شادی کی، مجھے آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ حصہ انسان جس کے اندر انسیکیورٹیز ہیں وہ اس کو بھلا سکے۔ اچھا، اب اس کو وہ ویپنائز کرے گا، استعمال کرے گا جب جب اس کی ضرورت ہوگی، تو پھر کس انفارمیشن کو بتانا چاہیے؟ یعنی پہلا تو وہ ہے جو آپ کا پرسنل پاسٹ ہے، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بچکانا سی ہیں، یعنی کہ آپ بچپن میں تھے، آپ نے کچھ غلطیاں کی، آپ کے گھر والوں نے سوچا کہ آپ کی شادی کہیں ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی بہت سارے ایسے نارمس سے جو چل رہے تھے، اس کا بتانا ضروری نہیں ہے۔ بتا دیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوسرے کی میچورٹی کیا ہے اور وہ کتنا ابزارو کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے، تو یہ انفارمیشن کا بتانا ضروری نہیں، کیونکہ عموماً لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے جو ریلیونٹ پاسٹ ہے، یعنی کہ میری اولاد ہے، شادی ہے، قرضہ کتنا ہے، اور میری زندگی کے اندر کوئی اور ایموشنلی فزیکلی ہے یا نہیں ہے، یہ میرے پارٹنر کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی تینوں کے اندر ہی، فلسفی میں بھی، سائیکالوجی میں بھی، مذہب میں، ان تینوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تیسری جو پرسنل ڈیٹیل ہے جس کو ہم ضروری نہیں سمجھتے، میرے مطابق کسی کی زندگی کا جو حصہ جو میری سلیکشن کرائٹیریا پہ فرق لا سکتا ہے، اس کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نہیں بتائیں گے تو جب پتہ چلے گا تو اس کے بعد یہ ہمیشہ دھوکے میں ہی آئے گا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو مرضی آپ کر لیں، یہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کسی کا دھوکہ یا ماضی جان کے وقتی طور پر تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ زندگی گھسیٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اتھارٹی میں ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ زیادہ جوان دکھتے ہوں، بعد میں آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں، آپ کے پاس پاور زیادہ ہو، آپ کی یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ماضی کی ہیں وہ بہت بڑی بن جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اب زندگی کاٹنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ صرف وقتی طور پہ فائدے کے لیے کچھ حصہ زندگی کا کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، اب بتانا کب چاہیے اور کتنا بتانا چاہیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسرے کی میچورٹی کیا ہے،
اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں بتایا جاتا، دھوکے میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ دوسرے شخص کی اتنی میچورٹی نہیں ہوتی اور سوسائٹی کا پریشر اتنا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کسی طرح شادی ہو جائے، باقی مسئلے ہم بعد میں حل کر ہی لیں گے۔ اور اس کے بعد اگر زندگی میں آپ کو ماضی پتہ چل جاتا ہے تو اب کیا کریں؟ یعنی کسی نے نہیں بتایا، اب آپ کو لگتا ہے آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، یہ چیزیں مجھے پہلے سے پتہ ہونی چاہیے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، جو ماضی کی غلطیاں وہ ایک طرف ہیں، وہ برابر نہیں ہیں کہ کسی نے جھوٹ پر مبنی ایک رشتہ اتنے لمبے عرصے تک گزارا۔ یعنی یہ چیزوں کا مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، یعنی آج 20 سال یا 30 سال کے بعد آپ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں، آپ کے پاس ہو سکتا ہے سوسائٹی کا پریشر کم ہو، لیکن میں ابھی تک وہی شخص ہوں جس کو یہ معلومات پتہ ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اب یہ برابر نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسے کہیں کہ یہ میری ماضی کی غلطیاں ہیں۔ دوسری سائڈ یہ ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اب رشتے میں ہوں اور اب مجھے پتہ چل جاتا ہے، تو اب میں زندگی سے چھوڑ دوں، بھلا دوں، معاف کر دوں، اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ اس کو 3 پوائنٹس میں کر لیتے ہیں جو میرے خیال ہے سب سے آسان رہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جو ظلم ہے اور کسی کا دھوکہ ہے، اس کو برداشت کرنا دین نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کی جو سلیکشن ہوگی کہ میں نے الگ ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ ہوگی کہ آج اگر مجھے یہ باتیں پتہ چل گئی ہیں، یہ ماضی پتہ چل گیا ہے، تو میری زندگی پہ اس کا کیا فرق ہے؟ کیا میرے ایموشنلی، فزیکلی میری زندگی کو متاثر کر رہی ہیں یہ باتیں؟ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی کی جینیٹکلی ان کی فیملی میں پرابلم ہے، ان کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج 10 سال کے بعد کسی نے مجھے بتایا تو آج میری زندگی متاثر ہو رہی ہے اس بات سے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو زندگی مختلف ہوتی۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ انفارمیشن مجھے پہلے بتا دی جاتی تو کیا پھر بھی یہی سلیکشن کرائٹیریا ہوتا؟ کسی نے بتا دیا کہ اس کی عمر آج کے 5 سال زیادہ ہے اور اس کی کہیں منگنی ہوئی تھی، یا ان کے گھر پر کسی اور طرح کے مسائل ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ قرضہ ہے اس شخص کا جو اس نے دینا تھا، یعنی وہ تمام انفارمیشن ہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتی تو بھی یہ کرائٹیریا ہوتا۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے پھر بھی یہ سلیکشن کرائٹیریا ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، ان تمام انفارمیشن کے ساتھ بھی آپ نے نہیں بتائی، لیکن میری زندگی سے متاثر نہیں ہو رہی ابھی، اور میں شاید اس وقت بھی یہی فیصلہ کرتا ہے۔ تیسرا جو سب سے ضروری ہے کہ ایک شخص کا ماضی کے اندر جو بھی غلطیاں تھیں، آج اس کی زندگی کے اندر ویسا کریکٹر ہے یا نہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایموشنل تعلق ہوں، فزیکل تعلق ہوں، آج 10 سال 20 سال کے بعد کیا اس کی زندگی کے اندر وہی تمام طرح کے ایکشنز چل رہے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے نہیں بتایا کہ اس کا کسی کے ساتھ تعلق تھا، لیکن آج بھی اس کے کسی کے ساتھ تعلق ہے، یہ زیادہ بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر یہ 3 ہی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ سلیکشن کر سکتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، معاف کروں گا یا نہیں۔ اور یہاں پر آپ وقتی طور پہ فائدہ دیکھ سکتے ہیں، اولاد ہے یا نہیں ہے، پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، آپ کو ایک گھر دیا ہوا ہے، آپ کو گھر کے اندر آپ کی بیوی نے بچے سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے فائدے ہو رہے ہوں گے جو آپ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ وہ تمام غلطیاں معاف کر دیں اور زندگی اسی طرح گزارتے رہیں۔ ہر کسی کی اپنی زندگی کے لحاظ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے ضروری کیا ہے اور کہاں پر وہ معاف کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو میں نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے فلسفے کے لحاظ سے، سائیکالوجی کے لحاظ سے اور مذہب کے لحاظ سے، اور امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا ماضی اپنے پارٹنر کو نہیں بتایا اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پارٹنر میچور ہے تو اس کو بتا دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنا میچور نہیں ہے، اس بات کو سمجھ نہیں سکتا اور یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے معاملہ، تو کوشش کریں کہ اب جو زندگی ہے اس پہ ماضی کا اثر نہ آنے دیں۔ کوشش کریں کہ جو آپ کا کریکٹر ہے ماضی کے اندر ویسا دوبارہ نہ بن جائیں اور اپنی زندگی بہت بہتر گزار سکیں، اور اس ماضی کی وجہ سے آج کا حال خراب نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت شکریہ۔